اے محبوب اعلان کر دیں، کہہ دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے جو پروردگار ہے، رب ہے لوگوں کا، برب الناس، رب پروردگار پالنے والا، جو لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، جس کی عطا سے ہر مخلوق زندہ ہے۔ مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، ہر کسی کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم چلے جائیں جی ہمارا رزق وہ کوئی بندھا ہوا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، کاروبار بند کر دیا گیا ہے، تو اسے کھول دیں، تو وہ پھر اس ملنگ کی فیس بھی ہوتی ہے۔ وہ علامہ اقبال بیٹھے تھے نا ایک بزرگ کے پاس، تو مرید ایک آیا، انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت مجھ پر اس قدر قرضہ ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کوئی دعا کریں یہ قرضہ اتر جائے۔ مثال کے طور پہ 100 روپیہ قرضہ ہے مجھ پہ، دعا کریں وہ قرضہ اتر جائے۔ تو پیر صاحب نے ہاتھ اٹھایا، دعا مانگ کے ختم کی، جب تو وہ مریض جانے لگا تو اس نے 10 روپے ہاتھ میں پکڑائے، تو میاں محمد اقبال علیہ الرحمہ مسکرائے۔ تو پیر صاحب نے پوچھا حضرت کیوں مسکراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مسکرایا اس لیے کہ بیچارہ دعا کرانے کے لیے آیا تھا کہ میرا قرضہ ہے 100 روپیہ، وہ اتر جائے، دعا کریں۔ عجب دعا ہوئی کہ وہ بیچارہ دعا کرا کے جانے لگا، تو 10 روپے آپ کے ہاتھ میں پہلے صرف 100 تھا، اب 110 روپے ہو گئے۔ صحیح دعا نے اثر کیا ہے۔ یہ معاملات ہیں ہمارے ہاں۔ ہم جاتے ہیں کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، غریب ہو گیا، گھر میں کچھ بھی نہیں، دعا کرائی اور خاصا ہدیہ ہاتھ میں دے دیا، دعا کا اثر تو فوراً ہو گیا ماشاءاللہ۔ بھئی کچھ آنے کے بجائے جا رہا ہے پیر صاحب کی دعا کے ہاں۔ ٹھیک ہے، دعائیں اثر کرتی ہیں، اچھی بات ہے، دعائیں بزرگوں کی ہونی چاہیے، پر یہ ہدیے بٹورنے والے پیروں سے تھوڑا گریز کریں۔ فرمایا کہ اے محبوب یہ اعلان کر دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی جو پالنے والا ہے، ملک الناس جو مالک ہے لوگوں کا۔ مختصر کر رہا ہوں، اس کی وضاحت تشریح کریں تو بہت لمبی بات ہے۔ جو مالک ہے لوگوں کا، الہ الناس جو معبود ہے تمام لوگوں کا، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اور پناہ مانگتا ہوں میں وسوسہ ڈالنے والے جو لوٹ کر بار بار آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے شر سے، یعنی شیطان کے شر سے۔ شیطان بار بار اٹیک کرتا ہے آ کے انسان کے دل پر، انسان کی سوچ پر۔ تو شیطان کے جو بار بار آ کے اٹیک کرتا ہے، بار بار انسان میں کیا یہاں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، اس کے شر سے۔ یہ بھی ایک وسوسے ہیں۔ کیا ہو جائے گا جی؟ اب جائیں کسی کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، معاملات کا حل کریں۔ معاملات کا حل سارا قرآن میں موجود ہے۔ یہ طریقہ اپنائیں، واللہ یہ اپنائیں، ٹھیک ہے نا۔ ان صورتوں کو باقاعدگی کے ساتھ صبح اٹھیں، انہی صورتوں کی، یار جو نماز پڑھنے والا جو دادا ابو ہے نا وہی کر لے، جو بڑا بزرگ ہے گھر کے اندر وہی روزانہ باقاعدہ 2-3 مرتبہ صبح، 2-3 مرتبہ شام ان صورتوں کی تلاوت کر کے دم کر دے، تو یہ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ پریشانیاں، بچوں کے ہاں عجیب عجیب بیماریاں، معاملات یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ یہ شیطان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، عجیب عجیب سوچیں پیدا کرتا ہے شیطان انسان کے دل کے اندر آ کے۔ اور وہ شیطان کون ہے؟ من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ صرف اچانک وسوسہ پیدا ہو جائے اور وہ شیطان جو جن کی شکل میں ہے، نہ نظر آنے والا، صرف سوچ دیتا ہے، وہی شیطان ہے محض، نہ، ایک انسان بھی شیطان ہے جو غلط راستے پر لگا رہا ہے، اسے بھی اپنا یہی کہا گیا کہ وہ بھی اسی میں سے ہے جس کا شر سے تمہیں پناہ دی جا رہی ہے۔ اور دعا مانگنے کا ایک طریقہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح دعا مانگو۔ اور جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، وہ شیطان ہے۔ اور وہ شیطان محض ایک صورت میں نہیں، وہ جن اور انسان دونوں شکلوں میں آتا ہے۔ جنات کی شکل میں جب آتا ہے نظر نہیں آتا، انسان کی شکل میں آئے گا، سامنے وہ یار ہوگا، وہ جگری دوست ہوگا، وہ پیار محبت کرنے والا ہوگا، غلط راستے پہ لگائے گا۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ہمارے جوان طبقہ جو ہے آج کل، کتنی جوان ہیں جن کے آپس میں جگری یاری ہے، دوستی ہے، اور وہ اس دوستی کے ذریعے ایک دوسرے کو اچھے کاموں پہ لگاتے ہیں۔
کتنے دوست ہیں جو اپنے دوستوں کو مسجد کی طرف نماز کے لیے لے کے آتے ہیں، کتنی دوست ہیں جو سینماؤں کی طرف لے کر جاتے ہیں، کتنی ہمارے دوست ہیں، جوان طبقے کی بات کر رہا ہوں، جو کسی کی عزت کو محفوظ کرنے کی سوچ دیتے ہیں، کتنی دوست ہیں جو کسی کی عزت کو پامال کرنے کی سوچ دیتے ہیں، کتنی دوست ہیں جو آنے والی خواتین کی وجہ سے دوستوں کو نظریں جھکانے کا کہتے ہیں، کتنی دوست ہیں جو اشارے کر کے بتاتے ہیں اور عجیب تصورات دیتے ہیں۔ تو شیطان محض وہ نہیں ہے کہ جو صرف سوچ پیدا کرتا ہے، شیطان وہ دوست بھی ہے، شیطان وہ جگری یار بھی ہے، شیطان وہ انسان بھی ہے جو مجھے غلط راستے پہ لگا رہا ہے۔ بہترین دوست وہ ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو خوبصورت کرتا ہے، جو اخروی زندگی کو بہتر کرے۔ دنیاوی زندگی بھی تب بہتر ہوتی ہے جب انسان کی اخروی زندگی خوبصورت ہو۔ دوست بہترین وہ ہے جو آپ کو نماز کی طرف لگا رہا ہے، بہترین دوست آپ کا وہ ہے جو آپ کو غلط کاموں سے روک رہا ہے، بہترین دوست آپ کا وہ ہے جب آپ کسی کی عزت کی طرف تک رہے ہیں، وہ آپ کو حیا اور شرم دلاتا ہے۔ یار تیرے گھر میں بھی کچھ خواتین ہیں نا، وہ بھی تو آنے والی مسلم خاتون ہے نا، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، یار تو جو شرم حیا دلا رہا ہے دراصل وہ دوست ہے جو تجھے داد دے رہا ہے۔ یار کمال ہے تیری، اتنی رابطے ہیں تیرے، الیاذ باللہ من ذالک، اور پھر فخر کے طور پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے فلاں کے ساتھ رابطہ میرا، فلاں کے ساتھ رابطہ، میں نے تو کمال کر دیا۔ بھئی لعنت برس رہی ہے، یہ کوئی مردانگی ہے؟ آج اگر تو کسی کے ساتھ کر رہا ہے تو تیرے گھر کے ساتھ بھی یہ تعلقات قائم ہو چکے، تجھے علم نہیں ہے، تو بڑا غیرت مند پھر رہا ہے نا، اور تو سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کی عزت کو پامال کیے جا رہا ہوں، تیری عزتیں بھی اسی طرح خراب ہو رہی ہیں، تیرے علم میں نہیں ہے۔ تو فرمایا من الجنۃ والناس، جن اور انسانوں میں سے وہ شیاطین ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں، اور دعا ہے، یہ کوشش کرنی ہم نے ان کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے، ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، بلکہ ہم تفاسیر بھی کچھ لے لیں، بلکہ کچھ بزرگوں کے پاس ہوگی، اپنا ضیاء القرآن لے لیں، اس کے اندر وہ یہ ہے کہ بالکل ایزی ہے، آسان الفاظ میں وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو میں نے سمجھایا اس سے کئی گنا بہتر انداز میں وہاں یعنی ایک خاص اہم نکات لکھے ہوئے ہیں جو پڑھنے میں مزہ آ جائے گا۔ تھوڑا اس طرح بھی کبھی متوجہ ہو جائیں ہمارا آج کل جوان طبقہ، ہماری خواتین جوان بیٹیاں ناول پڑھتی ہیں، ڈراموں پر ہم نے شریعت کو منسلک کیا ہوا ہے، بے ڈرامے دیکھیں اس میں۔ بلکہ آخری بات، ایک پروگرام ہمارے ہاں ہو رہا تھا، ہمارے اساتذہ میں سے کچھ بزرگ تھے، بیانات ہوا، اور ایک ضعیف العمر بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ اس طرح تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ وہ اس طرح بیان کیا کریں نا جس طرح وہ ڈرامے بنائے گئے یا فلم بنائی گئی یوسف علیہ السلام کی، وہ بالکل سمجھ آ جاتی ہے۔ یعنی جو قرآن اور حدیث سے حوالہ جات کے ذریعے جو سمجھایا جا رہا ہے اس میں مزہ نہیں آ رہا، ان واقعات کو ڈرامائی انداز میں بیان کریں تب مزہ آتا ہے۔ یعنی ہم نے جس طرح اپنی فلم کو، اپنی زندگی کو فلم اور ڈرامہ بنا رکھا ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ شریعت کو بھی ڈرامہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے، اور ان ڈراموں کو کچھ لوگوں نے دیکھا اور کچھ نام نہاد مولوی طبقے نے بھی کہہ دیا کہ ماشاءاللہ دیکھیں جی بڑا سرور آ رہا ہے، اس میں شریعت ہے، جہاد کے متعلق آگاہ کیے جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو جوان طبقہ، یہ جو موجودہ وقت میں جو ڈرامہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، جن جوانوں نے دیکھا ہے مکمل اور کئی دنوں تک لگا کے وہ نمازیں شروع کر دی ہے انہوں نے، یا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اپنا غزوہ ہند کے مجاہد بنیں گے؟ یہ زندگی کو ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اس طرح کی باتوں سے گریز کریں، قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہوں۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔